الرحمن آیت نمبر ہے ہمارے پاس 33، سورت ہے ہمارے پاس مومنون۔ اور قال کہا ملأ سرداروں نے، من سے قوم اس کی قوم ہی کا معنی ہے اس کی قوم کے سرداروں نے، الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے، اور کہا سرداروں نے اس کی قوم کے جو کافر تھے، وَكَذَّبُوا اور کذبا جھٹلانا، تکذیب کرنا سے، وَكَذَّبَ وہ جھٹلاتے تھے، بِلِقَاءِ لقاء ملاقات سے ہے، لقاء ملاقات آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور دولت دی تھی ہم نے، اور اطرف دولت نہ ہم نے ہم ان کو دی تھی، فی میں حیات دنیا کی زندگی میں، ما ھذا نہیں یہ الا مگر بشر آدمی، مثلکم تمہاری ہی مانند، تمہاری ہی مثل جیسے، کمپیریزن مثل، تم سب کے مثل جیسا، تم جیسا ہی ایک آدمی ہے، یأکلو کھاتا ہے، مما اس سے جو تأکلون تم کھاتے ہو، من ہو اس سے، ویشربو اور وہ پیتا ہے، مما اس میں سے جو تشربون تم پیتے ہو۔ تو اب دیکھیے سردار قوم نے کیا جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے، تمہارے پینے کا پانی ہی یہ پیتا ہے۔ تو انبیاء کی دعوت کی زد چونکہ چوہدری قسم کے لوگوں پر ہی پڑتی ہے، تو انہیں اپنی سرداریوں کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے مکہ مدینہ میں دیکھا جائے جو سردار تھے یہاں کے بھی، ان کو بھی انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ انہیں یہی ڈر تھا نا، ہماری جو کیا ہے، ہماری بات ہر طرف سنی جاتی ہے، ہم عزت سے رہتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ ہم سے چھن جائے گا ہم اسلام لے آئیں گے تو۔ اور عام لوگوں میں انہی کا اثر جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، تو انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں انہیں عوام سے سر کھپانا پڑتا ہے، تو تاکہ وہ انبیاء کی دعوت قبول کر کے ان کے دائرہ اثر سے باہر نہ ہو جائے۔ اور مشرکین مکہ کی طرح قوم عاد بھی، پیچھے ہم نے قوم عاد کا ذکر پڑھا تھا نا، یہاں پہ دیکھیے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، اس سے پیچھے یہاں پر ہم نے جس بستی کا ذکر پڑھا تھا، تو اب یہاں پر انہی کے سردار بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوم عاد بھی کیا تھی؟ آخرت کی زندگی کا انکار کرتی تھی، آخرت کی ملاقات کا انکار کرتی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی اور زندگی کا آرام تھا، تو جس کی وجہ سے ان کے جو سردار تھے وہ بالکل اللہ کو بھول بیٹھے تھے، اور ان کا جو مقصد تھا وہ صرف دنیا کا مال اور اس کا حصول تھا۔ تو نبی کی دعوت کے مقابلے میں جس بات کی دعوت وہ عام لوگوں کو دے سکتے تھے وہ یہی تھی کہ آخر اس نبی میں خوبی ہی کیا ہے، یہ وہاں کے سردار کہہ رہے ہیں، قوم عاد کے سردار، آخر اس نبی میں خوبی ہی کیا ہے، عام لوگوں کی طرح ہی تو یہ ایک انسان ہے، جیسا تم کھاتے پیتے ہو ویسے یہ کھاتا ہے، جیسا تم کھانے پینے کے محتاج ہو یہ بھی محتاج ہے، کچھ نیا نہیں ہے اس میں۔ وَلَئِنْ اور اگر اطَعْتُمْ تم اطاعت کرو گے، بشراً ایک آدمی کی، مثلکم تمہارے ہی مثل جو ہے اس کی اگر تم اطاعت کرو گے، اذن اس وقت لخاسرون البتہ گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ حالانکہ وہ خود بھی عام انسان تھے، عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، اس کے باوجود وہ عوام کے مطاع بنے بیٹھے تھے اور چاہتے تھے کہ عوام ان کی اطاعت کریں، ہیں تو خود بھی سردار جو ہیں تو خود بھی کیا انسان ہیں، اور دوسرے انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کی اطاعت کرے۔ تو ان کا یہ پروپیگنڈا اس لیے نہیں تھا کہ انسان اطاعت گزار نہیں بن سکتا، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ کہیں نبی لوگ آ کر ان کی دعوت جو ہے، یہ لوگ ہمارے جو کیا کہتے ہیں، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، یہ اگر ان کی اطاعت کرنے لگیں گے تو خطرہ ہماری سرداریوں کو پڑ جائے گا، ہماری بات نہیں سنیں گے، ہم سے نہیں ڈریں گے،
تو یہ انہیں خسارے کی بات لگتی تھی. تو انہیں کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم ایک آدمی کی، اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے، تم تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے. آیا عیدوکم، کیا یا شروع میں مانا وہ، عیدو وعدہ، کیا وہ وعدہ دیتا ہے، تم کو، انکم کے یہ کہ تم اذا جس وقت تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابن اور ہو جاؤ گے مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم یہ کہ تم مخرجون نکالے جاؤ گے. کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ ہائی ہاتھا دور ہے، ہائی ہاتھا دور ہے، لما وہ کچھ جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو. ان ہیا مگر یہ مگر کیا ہے، الا حیاتنا مگر یہ ہماری زندگی دنیا کی، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، ما نحنو اور نہیں ہم بمبعوثون نہیں ہم اٹھائے جائیں گے. نہیں ہائی ہاتھا نہیں لما توعدون، یہ بڑی دور کی بات ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے. انہیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آخرت سے انکار کرنے والوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مرا ہوا انسان آج تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس تو آیا نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ مرنے اور مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ان کے انکار کی اصل بنیاد ان کا اپنا تجربہ یا مشاہدہ ہوتا ہے. قوم عاد مشرکین مکہ کی طرح اللہ کی ہستی کے قائل تھے، مانتے تھے کہ ایک ایسی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنا رکھا ہے، نظام چلا رہا ہے. حالانکہ اللہ کی ہستی بھی کسی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی. اللہ کی ہستی کے قائل ہونے کی وجہ بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی پیغمبر کی تعلیم سے متاثر ہو کر اللہ پر ایمان بالغیب لاتے، بلکہ اللہ کی جو ہستی ہے وہ فلاسفر ہیں، حکماء ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. تو جس طرح یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک بنانے والا کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کائنات کا جو کارخانہ ہے اس کو بنانے والا بھی تو ہونا ضروری ہے. جس طرح فلاسفر ہیں، حکماء ہیں، سائنسدان ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر تخلیق ہوئی ہے، کوئی بھی چیز بنی ہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. تو کیا دنیا کو دیکھ کر یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اتنی عظیم شے بنانے کے بعد، اتنا عظیم کارخانہ کائنات تعمیر کرنے کے بعد، اس کو بھی بنانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عقلی دلیل کی بنا پر بھی ایسی اشیاء کو تسلیم کرنا ضروری ہے جو مشاہدے اور تجربے میں نہ آئی ہوں یا نہ آ سکتی ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہماری عقل نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے تجربے میں ایسی بات آئی ہے، لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے. تو اسی بات کا ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام باتیں جو تمہارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئیں، تم وہ بھی تو جانتے ہو نا کہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے. اس پر بھی تو تمہیں یقین ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے، آسمان ہے، ستارے آسمان پر کھڑے ہیں، یہ کسی نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، تمہارے سروں پہ آ نہیں گرے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شے کا تجربہ اور مشاہدہ ہونا چاہیے. لہٰذا جو لوگ آخرت اور دوبارہ زندگی کا انکار صرف اس بنا پر کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مر کر واپس نہیں آیا، یا انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے تو پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے، تو یہ عقلی دلائل کا انکار ہے، اور صرف کیا ہے، جہالت ہے. نہیں ہوا مگر الا وہ رجل ایک آدمی، ایک مرد، نفترا باندھ لیا ہے، اللہ پر، کاذباً جھوٹ، وما اور نہیں، نحنو ہم، لہو اس کے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے،
یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد اللہ کی ہستی کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا مواخذہ کرے گا، اور یہ دونوں باتیں ہم ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ قال کہا ربی اے میرے رب انصرنی مدد کر میری یا مدد دے مجھ کو بما ان کے مقابلے میں کذبون کذبا تکذیب جو جھٹلاتے ہیں مجھے۔ قال کہا اما اس چیز سے جو قلیل تھوڑی دیر میں لیصبحن البتہ ہو جائیں گے نادمین پشیماں، مگر یہ کہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیماں ہو کر رہ جائیں گے۔ نبی نے دعا کی اللہ سے کہ ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر، تو جواب ملا یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما قلیل اس سے جو تھوڑی ہی دیر میں یہ ہو جائیں گے پشیماں، بہت جلد یہ اپنے کیے پر پشیماں ہوں گے، یعنی ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا، تھوڑی ہی دیر بعد ان پر عذاب آنے والا ہے، جب یہ اس کے عذاب آثار دیکھ لیں گے تو اس وقت اپنی ہٹ دھرمی پر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت نہ انہیں پچھتانا کوئی کام دے گا نہ ایمان لانا کوئی کام دے گا۔ فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا ہم ان کو صیحہ تیز آواز بالحق کی حق کے ساتھ، فجعلنا پس کر دیا نا ہم نے ہم ان کو غثاءً ریزہ ریزہ، فبعداً پس لعنت ہے للقوم ایسی قوم کے لیے ظالمین جو ظالم ہیں۔ آخر کار عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، ریزہ ریزہ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے کیا ہے، ظالموں پر لعنت ہے، یعنی بالکل ٹھیک اسی وقت ان پر عذاب آیا جو وقت ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں ہیبت ناک چیخ کے عذاب سے بعض علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ یہ قصہ قوم عاد اولا کا نہیں، لیکن ان پر جو ہے وہ تیز شدید سرد آندھی کا عذاب آیا تھا، بلکہ یہ قصہ عاد ثانی یعنی سمود کی قوم کا ہے، واللہ اعلم۔ چنگھاڑ کا جو عذاب انہوں نے یہاں ذکر کیا، جبکہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے قوم عاد اولا 2، قوم عاد 1، عاد وہ جو حضرت ہود علیہ السلام اور باقی کی جو ان کی ایمان لے آئے بچ گئے، اور ان کی نسلوں سے انہی سے آگے جب قوم سمود جو ہے وہ بن گئی تو پھر یہ عاد ثانی کہلائی، ٹھیک ہے۔ تو ان سے مراد بعض علماء کہتے ہیں کہ سمود کی قوم ہے۔ تو اس آیت میں بالحق، بالحق لفظ جو آیا بالحق، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، حق کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو انہیں سزا دی وہ ٹھیک ان کے گناہوں کے مطابق تھی، عدل اور انصاف کا یہی تقاضا تھا، اس سلسلے میں ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوا۔ غثاءً، غثاءً بمعنی ہوتا ہے کوڑا کرکٹ کچرا، ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ، یعنی وہ ہمارے عذاب کی روح میں یوں بہہ گئے جیسے سیلاب ہر شے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ثم پھر انشأنا پیدا کیے ہم نے من بعدہم ان کے بعد قروناً قرن، ہم نے اور جماعتیں آخرین دوسرے، اور اس کے بعد ہم نے اور بہت سی امتیں پیدا کی، ماں نہیں تسبقو، تسبقو سبقت سے ہے، تسبقو تا شروع میں مانا وہ یعنی یہ مونس کے لیے بھی تا شروع میں لگتا ہے، اس کو اتنا سمجھیے تسبقو سبقت آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، نہیں سبقت لے گئی من امہ کوئی امت اجلہا اپنے وقت سے، وما یستأخرون اور نہ تاخیر ہوئی، نہ پیچھے رہ سکی، نہ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھی نہ پیچھے رہی۔ ثم پھر ارسلنا ارسال کیا بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو تترا آگے پیچھے پے در پہ مسلسل ایک کے بعد دوسرا، کلما جب جاء آتا تھا امتن کسی امت کے پاس رسولہا
اس کا رسول، کذبوہ وہ اس کو جھٹلاتے تھے، فاتبعنا پس پیچھے کیا ہم نے، فاتبعنا اتباع سے ہے پیچھے کیا ہم نے، بعضهم ان کے بعض کو، بعضاً بعضوں کے، وجعلنا اور بنایا ہم نے ان کو یا کیا ہم نے ان کو احادیث باتیں، فبعدن پس لعنت ہے، لقوم اس قوم کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، تو ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں باتیں بنا دیا یا افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے، لعنت ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ قوم عاد اولا اور عاد ثانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک انبیاء مبعوث ہوئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب علیہ السلام۔ یہ تو وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ ان سے بہت زیادہ ہے۔ تو بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں مبعوث ہونے والے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 کچھ بتائی جاتی ہے، جبکہ قرآن میں صرف 37 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اب اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں تک انسانی علم کی رسائی ہو سکی ہے اس کے مطابق عاد اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام کی درمیان مدت تقریباً 4,000 سال پر محیط ہے۔ اس لمبے عرصے میں بے شمار انبیاء رسول مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کا ایسا آپس میں تعلق کہ ایک گیا دوسرا آ گیا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب زمین پر کوئی نبی موجود نہ ہو، یعنی کہ بیک وقت ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء بھی مبعوث ہوتے رہے، ان سب سے یہی سلوک ہوتا رہا، انہیں جھٹلایا گیا۔ اب جو سرداری سنبھالنے والے لوگ تھے، چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، قطعاً اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی سرداریاں چھوڑ دیں، اس سے دستبردار ہو کر نبیوں کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی انبیاء کے خلاف بھڑکاتے رہے، ان کے اس جرم میں ان پر عذاب آتے رہے، ایک قوم مٹتی تو دوسری اس کی جگہ لیتی رہی، پھر اس کے مقررہ وقت کے مطابق اسے بھی صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے آثار بھی باقی نہ رہے سوائے ان داستانوں اور افسانوں کے جو بعد کے آنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ تو اس لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث ہم نے کیا ان کو افسانے، یعنی ایک قوم اس کے اوپر عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دوسری قوم آئی اور وہ پہلی قوم کے لیے ایک باتیں ہی رہ گئی نا، اس قوم پر یہ ہوا وہ ہوا۔ جیسے خدا نخواستہ اسلام جب آج کل کے لوگ کو بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن پڑھ کے وہ بھی اکثر ان میں یہ کہتے ہیں کہ تو بس کہانیاں ہیں، جیسے کفار کہا کرتے تھے۔ تو یہی بات کہ وہ باتیں بنا دی، یعنی کہ افسانے بناتے رہے۔ تو کیا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، بعدا لقوم لا یؤمنون، ان پر کیا ہے، لعنت ہے۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو، اخا اخی اخن بھائی اس کا، اس کا بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور سلطان معجزے یا دلیل، مبین ظاہری دلیل نشانیاں دے کر بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبرا پس استکبرا تکبر کیا انہوں نے، وکانوا اور تھے وہ قوماً قوم، عالین کیسی قوم، سرکش قوم۔ اب سلطان کا جو لفظ ہے سلطان مبین، یہاں جو وہ سلطان مبین پچھلی آیت میں آیا، سلطان بمانا غلبہ، قوت، اختیار، یعنی اتھارٹی جن کے پاس ہوتی ہے نا، وہ اختیار یا اختیار نامہ جو کسی حاکم اعلیٰ سے اس کے نائب کو ملتا ہے، یعنی بادشاہ، اور اس کے مجازی معنی یہی لغوی معنی نہیں ذکر کیے گئے، نہ ہی قرآن نے اس لفظ کو کسی بھی جگہ ان معنوں میں استعمال کیا ہے۔ تو اس مقام پر سلطان مبین سے مراد یا ان دونوں نبیوں کی نبوت مراد لی جائے گی یا وحی الہی۔
सुल्तान मुबीन उनको भेजा गया चौधराहट के साथ नहीं, इख्तियार के साथ नहीं, गलबे के साथ नहीं, ये माना कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया, अलबत्ता ये माना दुनियावी लिहाज से। कुरान ने जो यहाँ पर माना इस्तेमाल किए हैं वो क्या इन दोनों नबियों की नबूवत मुराद ली जाएगी या वही इलाही? और आयात से मुराद वो मोजज़ात हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, जैसे आसा, यद बैजा। इसके अलावा दूसरे मोजज़ात भी, क्योंकि यहाँ जमा का सीगा आया है, वह सुल्तानिम बि आयातिना, आयात, आयत एक होती है, आयात उसकी जमा होती है। अगर आपने उर्दू ग्रामर में वाहिद जमा पढ़े हो तो उसमें भी आता है आयत एक, आयात ज्यादा। तो अब अरबी में दो चीजों का एक अलग, वाहिद जमा के अलावा एक अलग लफ्ज है तस्निया का। अगर दो मौजज़ात की बात होती या दो निशानियों की बात होती तो यहाँ आयतैन आता या कोई और लफ्ज आता। आयात जमा का लफ्ज है, जबकि अरबी में 3 टर्म्स हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद एक शय, तस्निया दो चीजें, जमा 3 या 3 से ज्यादा चीजें। तो आयात से मुराद बेशुमार निशानियां, और आयात से मुराद अहकाम इलाही भी हो सकते हैं जो फिरौन के पास जाते वक्त उन्हें दिए गए थे, और जिनसे ये पता चलता था कि उनके पीछे कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जो जिसकी अथॉरिटी है, उनके पीछे कोई ऐसी कुव्वत है, कोई ऐसी जात है जिसका इख्तियार है, जिसके तहत मूसा और हारून को भेजा गया है। फिरौन और उसके लश्करों की तरफ भेजा तो उन्होंने तकब्बुर किया, वो सरकश लोग थे, यानी वो मुतकब्बिर किस्म के लोग थे जो अपने आप को आम इंसानों से कोई बालातर मखलूक समझते थे। फ़क़ालू, बस कहा उन्होंने, अनुमिनु, हमजा शुरू में लगता है माना क्या, नुमिनु नून माना हम, हमजा मीम नून अमन ईमान से, क्या हम ईमान लाएं, लिबशरैन, ली लिए, बशर इंसान, या नून तस्निया, बशरैन। आप कहोगे या नून तो हमने जमा के लिए पढ़ा था। देखिए या नून से पीछे अगर जबर है तो दो की बात हो रही है, या नून से पीछे जेर है बशरीन होता तब ये जमा। तो अब यहाँ पे लाबाशरैन, दो बशरों पर यानी मूसा और हारून पर हम ईमान लाएं, मिसलिना जो हमारे ही मिसल हैं, व कौमुहुमा और हमारी ही कौम के लोग हैं, लना हमारे लिए, आबिदून बंदगी करने वाले हैं, यानी इनकी कौम के लोग हमारे खिदमत गुजार हैं, इन जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए। फकज़्ज़बूहु, पस झुटलाया उन दोनों को, फा पस कज़्ज़बू, कज़्ज़ब तकजीब की, हु मा, हुमा, देखें हु सिंगुलर, हुम ज्यादा, हुमा दो लोगों के लिए आता है। तो किन दो की बात हो रही है, मूसा और हारून की। फकज़्ज़बूहुमा, पस झुटलाया उन दोनों को, फकानू, पस हो गए, मिनल मुहलकीन, मिन से, मुहलकीन हलाक से, हलाक किए गए, हो गए। तो दूसरे अंबिया का तकजीब करने वाले जो चौधरी हजरात थे अपने इनकार की वजह तो ये बताते थे ये नबी भी हम ही जैसा इंसान है, इसमें कौन सा खूबी है कि हम इस पर ईमान लाएं। फिरौन और उसके सरदारों ने इस वजह के साथ एक और वजह भी बता दी कि इन नबियों की बराबरी तो हमारी गुलाम है, यानी इन नबियों की बरादरी, इस लफ्ज को दुरुस्त करें, इन नबियों की जो बरादरी है यानी बनी इसराइल, बनी इसराइल जो गुलाम किसके, फिरौन के। बनी इसराइल में ही मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ मूसा, उन्होंने संदूक में डाला और बहा दिया, समंदर में बहा दिया, और पानी बहता फिरौन के दरबार तक पहुंचा। तो बनी इसराइल के बेटों को कत्ल का हुक्म था, वहीं पर बेटा फिरौन, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दौर में पैदा हुए, तो उनके भाई ही हारून। तो क्या कह रहे हैं, तीसरी वजह जो साथ में शामिल की, हमारी जैसे इंसान के साथ क्या इनकी जो बरादरी है मूसा और हारून की, ये तो हमारे गुलाम है, क्या हम इनकी तबाह करेंगे।
تو ہم ان پر ایمان لا کر دوہری رسوائی کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ عابدون کے لفظ سے عبادت کا مفہوم کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ عبادت محض پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعونیوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ عبادت کا لفظ اپنے وسیع معنی میں غلامی اور فرما برداری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر آیا نا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ہماری قوم کے لوگ ان کے خدمت گار ہیں۔ عبادت عابدون، عبادت کرنے والا، معنی لفظی معنی یہ ہے عابدون عبادت کرنے والا، ان کے لوگ ہماری عبادت کرنے والے نہیں۔ یہاں جو معنی ہے وہ کس لیے آئے؟ غلام ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، خدمت گزار ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، جھٹلایا ان دونوں کو، فَكَانُوا تو ہو گئے من المہلکین، ہلاک کیے جانے والوں میں ہو گئے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا، دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یہتدون، وہ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا، اور کیا ہم نے ابن مریم، مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتن، نشانی، آویناہما، آوئی جگہ، نا ہم نے دی، ہما ان دونوں کو، الا طرف، ربوتن بلند زمین کی طرف، قرارن ذات قرارن رہنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ، لائق جگہ، ومعین اور پانی چارہ تھا اس جگہ پر۔ تو اس کے کیا معنی ہے؟ ہم نے موسیٰ کو پچھلی آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائے۔ تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات فرعون اور اس کے سرداروں کی غرق ہونے کے بعد، یعنی فرعونیوں اور اس کے سرداروں کے غرق ہونے کے بعد دی گئی۔ دوسرا یہ کہ جو احکام موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے دیے گئے تھے وہ بھی موسیٰ پر اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے اسی طرح قابل اتباع تھے جس طرح تورات کے احکام تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی پر کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے، اور اس کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہوتی ہے جیسے کتاب اللہ کی۔ اور اس میں ان لوگوں کا پورا رد موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ بات سمجھیں، اب قرآن کی بات کرتے ہیں ہم، تورات کی بات نہیں کرتے۔ جو ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے قرآن۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف ہمیں قرآن سے ہی ہدایت ملے گی، نبی نے جو باتیں بتا دی اس کو جھٹلاتے ہیں، یعنی منکر احادیث۔ نبی پر اس کا خواب بھی وہی، ٹھیک ہے، اور اس کا سونے کے اندر یعنی خواب کچھ دیکھتے اس کو گھنٹی کی آواز آ رہی ہے وہ بھی وہی، تھر تھراہٹ سی، بھن بھناہٹ سی محسوس کر رہا ہے وہی، کہ آنے کے طریقے ہیں بتایا جا رہا ہے، زبان سے نکلوایا جا رہا ہے، ان کے سامنے کوئی جرم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور وحی آگاہ کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بطور وحی جو ہے وہ فیصلہ کروا رہے ہیں، کیونکہ نبی کی اتباع کا اہل اسلام کو حکم دیا گیا۔ تو نبی جو بات کہے گا وہ بھی وحی، کیونکہ وہ خود سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اس پر وحی اتر رہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پہلے سے ہی غیب کا علم تھا، بھائی کیسے علم تھا؟ اللہ نے جب خود کہا کہ اس پر جو وحی، وہ وہی کہتا ہے جو اس پر نازل کیا جاتا ہے، عام انسان کی دسترس میں نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسے مقامات پر قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے غافل تھے۔ غزوہ احد میں شکست ہوئی، نبی اگر غیب کا علم رکھتا ہوتا، انہیں پتا ہوتا کہ شکست ہونی ہے، وہ پہلے سے ہی کوئی لایا حمل اختیار کر لیتے۔ انہیں پتا ہوتا کہ شکست ہونے ہیں، دندان مبارک شہید ہونے ہیں، وہ کوئی اور اس کا نکال رکھتے نا، کوئی حل نکال رکھتے کہ مجھے شکست ہونی ہے۔ نہیں، نبی کو تو اس کا علم بھی نہیں تھا، غیب کا علم۔ تو اس لیے نبی کو بطور وحی جو بات کہی جاتی، احکامات دیے جاتے،
جو آگے امت کو پہنچائے جاتے. تو نبی کی بات بھی وہی. تو اب یہاں پر نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پر کتاب اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے اور اس کی اتباع بھی اسی طرح واجب ہوتی ہے جیسے کتاب کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ان کو یہ بات پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. اس سے پہلے بھی احکامات جو دیے تھے اس پر بھی اتباع کرنا ان کا فرض تھا، ان پر لازم تھا کہ وہ اس کی بھی اتباع کریں. آیت میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدائش کے جو منکرین ہیں ان کا رد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابن مریم بھی ایک نشانی تھے، ان کی والدہ بھی ایک نشانی تھی، بلکہ یوں فرمایا ان دونوں کو ملا کر ایک نشانی بنایا. آیتوں وآویناہما، ابن مریم اور اس کی ماں آیا، نشانی کے لیے بنایا، دونوں کو ملا کر ایک نشانی. اور اس کی صورت صرف یہی رہ جاتی ہے کہ عیسیٰ کی ولادت کو بن باپ تسلیم کیا جائے، اور یہ بھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی نفخہ الہی سے حاملہ ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے جو جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا تھا ان کے گریبان میں، تو یہ اس کے تحت حمل ٹھہرا تھا. اب یہاں ربوتن کا لغوی مفہوم اور اس سے مراد سمجھے. ربوتن سے مراد ایسی زمین جو کسی عام سطح زمین سے بلند ہو، اس کی مٹی ہری بھری ریتلی قسم کی ہو. ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی ہے. زمین کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ عام زمین کی نسبت سرسبز و شاداب بھی ہوتی ہے اور بلند بھی ہوتی ہے. تو اب ربوتن کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہی بلند مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش واقع ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا تھا، کھجور کے درخت سے اللہ کے حکم سے تازہ کھجوریں گرنے لگی تھی. اور بعض کہتے ہیں اس وقت کا ظالم یہودی بادشاہ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا. مریم اور ان کی حفاظت کی خاطر اللہ کے حکم سے مصر کی طرف ہجرت ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہجرت کر لی تھی اور ایک بلند چشمہ دار جگہ پر وہ قصبے میں مقیم رہی تھی جسے رملہ کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے. پھر جب وہ یہودی بادشاہ ظالم بادشاہ وہ مر گیا تو مریم علیہ السلام انہیں لے کر اپنے وطن آ گئی. تو اسرائیلی روایات ہیں، یہ کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات. اچھا یہاں پر دیکھیں گے ربوتن کے ساتھ ذات قرار کا لفظ آیا. ربوتن کے ساتھ ربوتن ذات قرار و معین، یعنی ایسی جگہ جہاں ضروریات زندگی مہیا ہو سکتی ہوں، انسان کو وہاں قیام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور معین کا لفظی معنی جو تائید مزید کے لیے ہے، جس کا معنی جاری پانی، صاف ستھرا پانی، بہتا ہوا چشمہ، ٹھنڈا اور میٹھا پانی، سب کچھ اس کے معنی میں آ جاتا. تو آگے ان کے متعلق بیان چلے گا اگلے رکوع میں، انشاءاللہ ہم اسے کل کی کلاس میں دیکھیں گے. واضح ہے؟